والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم۔ محترم صحابی حضرات، پاکستان میں زہریلی سیاسی تقسیم کی وجہ سے سکون ختم ہوا ہے، اور حالیہ دنوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے، ہزارہ مکانات بہہ گئے، پورا بلوچستان متاثر ہوا ہے، کراچی ڈوبا ہوا ہے، اور خود خیبر پختونخوا میں شدید بد امنی کا ایک لہر ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، اور اس کے علاوہ معاشی بدحالی ہے۔ آج بھی ڈالر کی قیمت 233 تک پہنچ گیا ہے، اور جب ڈالر میں اس کی قیمت میں 1 پیسے کا اضافہ ہوتا ہے تو مارکیٹ میں آٹے کی قیمت میں اضافہ، نمک کی قیمت میں اضافہ، چائے اور چینی کی قیمت میں اضافہ، ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شدید لوڈ شیڈنگ ہے، مسائل میں پورا ملک اس وقت پھنس گیا ہے، اور کراچی سے لے کر چترال تک 22 کروڑ عوام اس مشکل سے دوچار ہے۔ لیکن اس پوری ماحول میں اگر عوام کے ان مسائل کا احساس نہیں ہے، قائدین ہے، اور بڑے آرام کے ساتھ آپس میں جنگ میں مصروف ہے، ایک دنگا مشتی ہے، یعنی عوام ایسے مظلوم ہے کہ اگر چھری تربوز پر گرے یا تربوز چورے پر، دونوں صورتوں میں نقصان عوام ہی کا ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں جس طرح تربوز ہی کو نقصان ہوتا ہے، اسی طرح سیاسی پولرائزیشن اور دنگا مشتی کا سب سے خراب اثر، برا اثر وہ ہمارے عوام پر ہے۔ اور یہ جو موجودہ سیاسی کشمکش ہے، یہ صرف ایک دن میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ 2018 کے الیکشن کے بعد ہر چیز متنازع بن گئی۔ وہ الیکشن بھی متنازع تھا، اور اس الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر بہت سارے سوالات اٹھے ہیں جو اب تک قائم ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح حکمران جماعت نے پارلیمنٹ کو ربڑ کا سٹیمپ بنایا، اور بڑے پارلیمانی عہدوں پر جس طرح لوگ آپس میں لڑے اور پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا گیا۔ اور ہمیشہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے اپنے جھگڑوں کو خود حل کرنے کی بجائے پنڈی کی طرف دیکھا، اور قانون سازی جتنی بھی ہوئی ہے، ملک کے مفاد میں کوئی ایک قانون بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بنایا ہے۔ صرف انہی قوانین پر پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا اتفاق ہوا ہے جو عالمی مالیاتی اداروں کے دباؤ میں لائے گئے تھے، اور بڑے آسانی کے ساتھ پاس بھی کروائے گئے اور منظور کیے گئے۔ ان حالات میں پارلیمنٹ پر بھی لوگوں کا اعتماد ختم ہوا، سرکاری مشینری اور انتظامیہ پر بھی لوگوں کا اعتماد ختم ہوا، اور فوج کو بھی پی ٹی آئی نے کبھی اس پر الزامات لگا کر متنازع بنایا، اور کبھی پی ڈی ایم نے اس پر الزامات لگا کر متنازع بنانے کی کوشش کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ملک میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس پر لوگوں کا اعتماد رہا ہو۔ آج آخر ایک ادارہ تھا، اور دنیا کے ہر ملک میں مہذب سوسائٹی اور معاشرے میں
لوگ کرائسس کے دوران عدالت کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن اس پر بھی اب لوگوں نے بات کرنا شروع کی ہے، پریس کانفرنسز میں، سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں۔ تو ان حالات میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ملک ہم سب کا ہے، اگر یہ ملک ڈوب گیا تو 22 کروڑ عوام بھی ڈوب جائیں گے۔ ماضی میں بھی بڑے بڑے سانحات اس طرح ہی ہوئے ہیں کہ قیادت آپس میں لڑ پڑی ہیں، ادارے ناکام ہو گئے ہیں اور ملک تقسیم ہو گیا ہے، اور آج ایک بار پھر اسی طرح سما ہم دیکھ رہے ہیں۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی 4.25 سال تقریباً، تو بھی وہ کچھ نہیں کر سکی، اور ملک کا سب سے بڑا صوبہ کرائسس سے دوچار تھا۔ اور جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی جس نے بڑے دعوے کیے، تو آج بھی پنجاب اسی طرح مشکل سے دوچار ہے۔ اور اس وقت وزیر اعلیٰ کے فیصلے کے حوالے سے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے عدالت کا رخ کیا ہے، لیکن یہ عجیب سیاسی قوتیں ہیں کہ جب عدالت ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتی ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے مرضی کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، نہیں ہوتے ہیں، تو یہ پھر اعتراضات کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ اور مجھے افسوس ہے کہ عدلیہ نے بھی اپنی غیر جانبداری کے جو تاثر ہے اس کو متاثر کیا، اور پہلی بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ججز کے نام لے کر ان پر تبصرے کرتے ہیں کہ اس جج صاحب کا تعلق فلاں پارٹی کے ساتھ ہے اور اس جج کا تعلق فلاں پارٹی کے ساتھ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا جو غیر جانبداری جو مسلسل متاثر ہو رہا ہے، عوام میں اس کا امیج تباہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک آخری ادارہ تھا جس کی طرف لوگ دیکھتے تھے، اب وہ ادارہ بھی بے توقیر ہو گیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، سیاسی لیڈر، سب کے بارے میں عوام کا یہی تاثر ہے کہ یہ آپس میں تقسیم ہے۔ عدلیہ کی تقسیم کا تاثر بھی عوام میں موجود ہے، اسٹیبلشمنٹ کی تقسیم کا تاثر بھی عوام میں موجود ہے، اور سیاسی لیڈر تو ایک دوسرے کے ساتھ دست گریبان ہیں، اور جلسوں میں اور پریس کانفرنس میں ان لوگوں نے کوئی گالی کا، گلوچ کا کوئی ایسا لفظ ہی نہیں چھوڑا جن کو ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے عوام کے حوالے سے اس وقت نہ پی ڈی ایم کے ساتھ کوئی ایجنڈا ہے، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ایجنڈا ہے، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کو نیچے دکھایا جائے۔ جو بین الاقوامی ایجنڈا ہے اس پر ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ میں مثال پیش کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر جتنی بھی قوانین سازی ہوئی ہے اس پر پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کا اتفاق تھا۔ اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے کیا گیا تو اتفاق تھا۔ آئی ایم ایف کے کہنے پر ان کی مرضی کا اسٹیٹ بینک کا گورنر مقرر کیا گیا تو اتفاق تھا۔ کشمیر انڈیا کے حوالے کیا گیا تو اتفاق تھا۔ امریکہ کے ہر ڈکٹیشن پر ان کا آپس میں اتفاق ہوتا ہے، لیکن لڑائی اور جھگڑا صرف اور صرف ان چیزوں پر ہے جو ان کے اپنی ذاتی مفادات کے حوالے سے ہیں۔ ہم نے پاناما لیکس میں پٹیشن جمع کی، پی ٹی آئی کی 4.25 سال کی حکومت میں انہوں نے ایک بار بھی اس پر بات نہیں کی کہ سپریم کورٹ اس کے بارے میں کوئی ایکشن لیتی، اس پر کوئی فیصلہ کرتے، پاناما لیکس میں جتنے مجرموں کے نام تھے ان کو بلاتے، اس لیے کہ اس پر پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کا اتفاق تھا کہ ہمیں احتساب نہیں کرنا ہے۔ دونوں پارٹیوں کے لوگوں کے نام پاناما لیکس میں شامل تھے۔ پنڈورا پیپر کے بارے میں ہم سپریم کورٹ گئے، ہم نے پٹیشن جمع کی، لیکن جواب ہی نہیں دیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ
اس پر بھی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم نے کبھی بات نہیں کی۔ وجہ یہی ہے کہ اس میں ریٹائر بیوروکریٹس بھی ہیں، اس میں جرنیلوں کے نام بھی تھے ریٹائر، اس میں سیاسی لیڈروں کے نام بھی تھے، اور ان دونوں فریقوں کے لوگ ان دونوں اتحادوں میں اور پیپل پارٹی میں شامل ہیں۔ بینکوں سے جن لوگوں نے قرضے لیے ہیں اس میں بھی چونکہ ان تینوں بڑے سیاسی جماعتوں کے نام شامل ہیں، ان کے لیڈروں کے نام شامل ہے، تو کبھی بھی انہوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ لیکن جہاں آپس میں لڑنے کی بات ہے وہ صرف اور صرف ذاتی مفادات کی بات ہے۔ جماعت اسلامی نے اس لیے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی سیاست سے اپنے آپ کو فاصلے پر رکھا ہے، یعنی اس کا حصہ نہیں بنے کہ ان دونوں بلکہ تینوں سیاسی جماعتوں کی موجودہ لڑائیوں کا بنیادی مقصد اپنے مفادات ہے اور اپنے مافیاز کو بچانا ہے جو تینوں سیاسی پارٹیوں میں موجود ہے۔ جماعت اسلامی عوام کی سیاست کرتی ہے، جماعت اسلامی مظلوموں کی سیاست کرتی ہے، جماعت اسلامی ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 10 اپریل سے پہلے پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی میرے پاس آئے اور مسلم لیگ کا قائد بھی میرے پاس آیا، اور عدم اعتماد کے لیے انہوں نے ہم سے تعاون کا مطالبہ کیا، چونکہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کا مقصد ملک میں اسلامی نظام نہیں تھا، کوئی ریفارمز نہیں تھا، عوام کے مفادات نہیں تھے، صرف اتنا ہی تھا کہ حکومت ختم ہو اور ان کی حکومت آ جائے۔ ہم نے اس لیے ساتھ نہیں دیا۔ ہم نے پی ٹی آئی کا ساتھ بھی اس لیے نہیں دیا کہ انہوں نے پونے 4 سالوں میں ایک کام بھی ایسا نہیں کیا جو عوام کے مفادات کے لیے ہو، جو اسلامی نظام کی طرف کوئی قدم اٹھانے کی بات ہو، یہ نہیں کی۔ دونوں سودی نظام پر متفق ہے، دونوں مخلوط نظام تعلیم پر متفق ہیں، دونوں آئی ایم ایف سے قرضہ لینے پر متفق ہیں، دونوں کی کشمیر پالیسی ایک ہے۔ اختلاف صرف وہاں ہے جہاں ذاتی مفادات کی بات ہو، اور یہی وجہ ہے کہ یہی وہ سارے لوگ ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدوں کے محافظ بن گئے، اور ان معاہدوں کی وجہ سے آج پٹرول کی قیمت میں اضافہ، ڈیزل کی قیمت میں اضافہ، روزمرہ کے خوراک کی چیزوں میں قیمتوں میں اضافہ، دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ۔ آج جلسے بھی ہو رہے ہیں، پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ نہ پی ڈی ایم کے ساتھ کوئی ایسا دلیل ہے کہ ہم نے قوم کے لیے یہی کیا، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ایسا کارنامہ ہے کہ ہم نے پونے 4 سال میں قوم کے لیے یہی کیا۔ صرف اور صرف ایک ہی نعرہ ہے کہ وہ چور ہے اور وہ کہتے ہیں یہ چور ہے۔ تو میرا چور زندہ باد اور تمہارا چور مرد آباد، یہی پالیسی ہے جو شروع ہی سے جاری ہے۔ جماعت اسلامی اس لیے سمجھتی ہے کہ ان دونوں اور تینوں سیاسی جماعتوں کے پاس عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ آج میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ میں پاکستان کے سیاست کے تمام اور پاکستان کی ریاست کے تمام سٹیک ہولڈروں سے اپیل کروں کہ خدا را یہ ملک اللہ کی امانت ہے، یہ صرف تمہارا نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی احساس ہے تو اپنی انا کو چھوڑ دے، اپنی ذاتی مفادات کو چھوڑ دے، اور اپنی انا اور ذاتی مفادات کی بجائے آئین کے تحت متحد ہو جاؤ اور اس ملک کو بچانے کی کوشش کرے۔ جن لوگوں کو نیوٹرل کہا جاتا ہے، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی عوام کو اور سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی لوگوں کو چھوڑ دے، وہ اپنے فیصلے خود کریں گے اور اپنے غیر جانبداری کو یقینی بنا لے۔ میں عدالت سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی غیر جانبداری کے تاثر کو قائم کر لے۔ اس وقت کراچی سے لے کر چترال تک لوگ عدالتوں کو بھی ڈسکس کر رہا ہے، عدالتوں کے فیصلوں پر بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہی ہر آدمی پوچھنا چاہتا ہے
کہ اگر عدالتوں کے بارے میں بھی لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا تو پھر اپنے فیصلوں کے بارے میں لوگ کہاں جائیں گے؟ میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ آج تینوں سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کروں کہ اپنے مسائل کو عدالت میں لے جانے کی بجائے آپس میں گرینڈ مکالمے کا پر اتفاق کرے اور آپس میں بیٹھ جائیں۔ یہ بہت شرم کی بات ہے کہ سیاسی لیڈر یہ کہے کہ مناسب موقع ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی نرم مداخلت کرے۔ نرم مداخلت کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ ہمیں آپس میں بٹھا لے۔ اس سے بڑی غریب بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے آج میں ان تمام سیاسی جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک گرینڈ مکالمے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ لوگوں نے اتفاق کیا تو جماعت اسلامی ہوسٹ بننے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ جماعت اسلامی اس وقت نہ پی ڈی ایم کی سیاست کا حصہ ہے، نہ پی ٹی آئی کی سیاست کا حصہ ہے، نہ پیپلز پارٹی کی اور نہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کا حصہ ہے۔ ہم ایک عوام کے خاطر یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے مسائل آپ خود بیٹھ کر حل نہیں کر سکتے تو پھر جماعت اسلامی یہ پیشکش کرتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اتفاق ہو تو ہم آپ کو بلانے اور ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ماضی میں بھی یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے کہ جب 1970 میں سیاسی لوگ آپس میں لڑ پڑے تو اس کے نتیجے میں مارشل لا آیا تھا، اور جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ آپس میں لڑ رہے تھے تو نتیجے کے دوران نتیجہ یہی نکلا تھا کہ پھر پرویز مشرف کا مارشل لا آیا تھا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آئین برقرار رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت رواں دوا رہے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کر اپنے مسائل کو مکالمے کے ذریعے حل کریں، اس لیے کہ تمہارے آپس کے لڑنے کی وجہ سے ہماری سوسائٹی تقسیم ہو گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو شادی بیاہ میں بھی بلانا چھوڑ دیا، لوگ ایک دوسرے کے غم میں بھی اب شریک نہیں ہو رہے۔ تو جو جنگ آپ لوگوں نے برپا کیا ہے وہ جنگ اب گلی اور کوچوں تک پہنچ گیا ہے، وہ شادی بیاہ اور غمی تک پہنچ گیا ہے۔ اس کا نتیجہ آخر کیا نکلے گا؟ تباہی اور بربادی کے علاوہ۔ آج میں ہم تمام لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کرتا ہوں جو بلوچستان میں بارشوں کی وجہ سے ان کے گھر بہہ گئے ہیں، ان میں سے بعض شہید ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بہت سارے لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں اور واقعات ہو گئے ہیں۔ ہم ان سب کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور حکومت سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ خدا را ان جھگڑوں کو چھوڑ کر عوام کی طرف توجہ دے، اور اگر آپ یہ کام نہیں کر سکے تو میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جھونپڑیوں کے لوگ، دیہاتوں کے لوگ، یہ غریب لوگ پیدل تمہارے گھروں، تمہارے بنگلوں، تمہارے محلات، تمہارے اونچے اونچے ایوانوں کا، تمہارے دفاتر کا محاصرہ کریں گے اور تمہیں بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، اگر سیاسی لوگ آپس میں نہیں بیٹھ جاتے تو یہ مسئلہ، یہ تنازعہ سپریم کورٹ بھی حل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ پہلے سے دونوں جانبین نے یہی اعلان کیا ہے کہ اگر ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں آتا ہمیں قبول نہیں ہے۔ اس لیے میں دونوں سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپس میں بیٹھ کر اپنے تنازعات کو خود حل کرے۔ نہ سپریم کورٹ تمہارے مسائل حل کر سکتے ہیں،
اور میں تو یہ بھی تجویز دوں گا کہ جتنے دستوری مسائل ہے اس کے لیے ہماری سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ ایک آئینی کمیشن بنایا جائے جس کا کام صرف یہ ہو کہ دستوری مسائل کی تشریح کرے، دستوری مسائل کی وضاحت کرے۔ اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ جو ہمارے عدالتوں میں موجود کیسز ہے، دیوانی کیسز ہے، فوجداری کیسز ہے، اس وقت بھی 21 لاکھ سے زیادہ فیصلے پینڈنگ پڑے ہیں۔ تو اگر آئینی مسائل اور دستوری مسائل حل کرنے کے لیے ایک علیحدہ سپریم کورٹ کے اندر ایک آئینی ادارہ بن جائے تاکہ جو بھی دستوری اور آئینی تنازعات ہو وہ اس کے بارے میں اپنے فیصلے کرے تو ہمارے معاملات آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، الیکشن کے بارے میں ہماری یہی تجویز ہے کہ یہ ضروری ہے، لیکن الیکشن سے پہلے الیکشن ریفارمز ضروری ہے۔ اگر الیکشن ریفارمز کے بغیر الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بھی کوئی قبول نہیں کرے گا، اور ماضی میں ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے۔ جماعت اسلامی کا شروع ہی سے یہ موقف ہے کہ الیکشن متناسب نمائندگی کی بنیاد پر ہو، تاکہ الیکٹیبلز نے جس طرح پوری سیاست کو یرغمال بنایا ہے اپنے پیسے کی بنیاد پر، ان سے اس قوم کو نجات ملے، سیاست کو نجات ملے اور جمہوریت مستحکم ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ آج سے 4 ماہ پہلے جب اکٹھے ہو گئے گورنمنٹ کو وہ کیا تھا، پلان بنایا گیا تھا، تو کیا یہ اسی پلان کا حصہ تھا کہ حالات خراب ہوں گے یا بعد میں خراب ہوں گے؟ ویسے گزشتہ پونے 4 سال تقریباً پی ٹی آئی کی حکومت رہی، بڑے بڑے کرائسز اور ایشوز آ گئے، ایک بار بھی اپوزیشن اور حکومت نے اکٹ نہیں کیا ہے، حتیٰ کہ پلوامہ جیسا بڑا واقعہ بھی ہو گیا، اور 2 یا 3 بار حکومت اور اپوزیشن آپس میں بیٹھ گئی تھی، اس میں بھی عمران خان صاحب خود نہیں آئے تھے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر۔ حال یہ ہے کہ تمام دنیا میں جمہوری حکومتوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ جو اقتدار میں آ جاتے ہیں وہ اپوزیشن کو بلاتے ہیں، قومی ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میں نے پونے 4 سال میں دیکھا کہ ایک بار بھی حکومت نے اس کا اہتمام نہیں کیا، اور موجودہ پی ڈی ایم جس میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی شامل نہیں ہیں مرکز میں، انہوں نے بھی کبھی اس کا اہتمام نہیں کیا، ورنہ اب حالات کا یہ تقاضا ہے کہ تمام لوگوں کو بلایا جائے اور الیکشن ریفارمز پہ بات ہو، تاکہ آئندہ لمحے اگر الیکشن ہو تو کم از کم اس کے نتائج پر لوگوں کا اتفاق تو ہو جائے۔ ایسے حالات میں اگر الیکشن بھی ہوا اور کوئی الیکشن ریفارمز اور اتفاق رائے سے نہیں ہوا تو اس کے نتائج کو بھی کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ دیکھیے، ابھی تو فیصلہ آیا نہیں ہے، انہوں نے خود فیصلہ محفوظ کیا ہے، فیصلہ آئے گا تو اس پہ پھر ہم بات ضرور کریں گے، لیکن اس وقت تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس پولرائزیشن کی بجائے مکالمے کی ضرورت ہے تاکہ قومی ایشوز کو اجتماعی طور پر ایڈریس کیا جائے۔ عرفان صاحب،
دیکھیے میرے پیارے بھائی، اگر تمام اداروں نے اپنے آپ کو آئین اور قانون کے سامنے ہینڈز اپ نہیں کیا تو کوئی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ اس آئین میں عدلیہ کا بھی اختیار معلوم ہے، اس آئین میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی حدود معلوم ہے، اس آئین میں ایوانوں کی بھی حدود معلوم ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک ادارہ اپنے آپ کو ریاست سمجھتی ہے اور اپنے آپ کو تمام اختیارات اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتی ہے، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ خود بھی متنازع بنے گا اور اس ملک کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جماعت اسلامی کا شروع سے یہی موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہی کام کرے جو قوم نے ان کے حوالے کی ہے اور جن کا حلف انہوں نے اللہ اور عوام کے ساتھ حلف اٹھایا ہے۔ عدلیہ اگر اپنا کام کرے، ماضی میں تو ایک چیف جسٹس یہاں تک کہتے تھے کہ میں اب آبادی کو کنٹرول کرنے پر توجہ دوں گا، اب میں ڈیم بناؤں گا۔ حال یہ ہے کہ 21 لاکھ سے زیادہ فیصلے پینڈنگ پڑے ہیں۔ عدلیہ اپنا کام کرے، اور سب سے اہم ذمہ داری ہماری ایوان کی ہے، قومی اسمبلی کی ہے، جس کے ایک ایک لمحے پر قوم کے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ گزشتہ 4 سالوں میں ہماری قومی اسمبلی نے صرف وہی قانون سازی کی جس کا آرڈر ان کو IMF نے دیا تھا، اور عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ دیکھیے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں نا کہ الیکشن سے قبل مکالمہ ہو، الیکشن سے قبل الیکشن ریفارمز ہو، اور الیکشن سے قبل ایک لائحہ عمل پر سب کا اتفاق ہو، ورنہ اگر اسی جھگڑے کی صورت میں الیکشن بھی ہو گیا وہ بھی کوئی قبول نہیں کرے گا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے الیکشن میں ہم نے کسی کرپٹ آدمی کو ٹکٹ نہیں دیا، الیکشن میں ہم نے کسی لوٹے کو ٹکٹ نہیں دیا، الیکشن میں ہم نے کسی بینک کے ڈیفالٹر کو ٹکٹ نہیں دیا۔ دیانتدار لوگوں کو چنا تھا، دیانتدار لوگوں کو ٹکٹ دی ہے، اور الحمدللہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ایک PTI اور مسلم لیگ کے درمیان ایک لڑائی کے نتیجے میں ہمیں ووٹ کم ملے، لیکن اپنے نشان کے ساتھ اور اپنے جھنڈے کے ساتھ ہم ان گلی اور کوچوں میں موجود رہے اور لوگوں کے لیے ایک آپشن کے طور پر موجود ہے۔ ہم مایوس نہیں ہیں، ہم اپنی اس جدوجہد کو، اس اسٹرگل کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ آئندہ الیکشن کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت تو نہ مرکزی حکومت چل رہی ہے اور نہ صوبوں میں حکومتیں چل رہی ہیں، بالکل سارا نظام جام ہے۔ اس وقت مرکز میں کوئی اختیارات کی جگہ معلوم نہیں ہے کہ کون فیصلے کرتے ہیں، اور کوئی ایسی جگہ بھی معلوم نہیں ہے جہاں قوم رجوع کر لے۔ اس لیے پورا نظام، اس لیے تو میں بار بار یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وقت آیا ہے کہ آئندہ الیکشن سے قبل ہم الیکشن ریفارمز پہ آپس میں ڈائیلاگ کر لیں اور ایک متفقہ الیکشن ریفارم کے ساتھ ہم قوم کو ایک نمائندہ حکومت دے دیں۔ بہت شکریہ۔